السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شہزاد سیال بول رہی ہوں۔ پیپلز پارٹی کی کارکنوں فنانس سیکٹری کا مجھے عہدہ ملا ہوا ہے اور ہم 4 بہنیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے پہلے بھائی شہزاد کو بھی اس کی بیوی نے زہر دے کر مارا تھا، اس میں سے ایک بچی تھی اور ہماری بھتیجی چھوٹی تھی۔ جب وہ فوت ہوا تو اس نے بلیک میل کر کے میرے بھائی سے شادی کر لی، میرے بھائی زہد بھائی سے شادی کر لی، ٹھیک ہے۔ اس نے شادی کر لی، اس میں سے 3 بچے 2 لڑکے تھے، 1 بچی اب پیدا ہوئی ہے۔ تو میں رہتی ہوں خیر پور ٹاویں والی، دوسری بہن رہتی ہے کوٹ راب نواز، اس کے 2 گلیوں کا فاصلہ ہے، اور ایک بائی پاس روڈ پہ رہتی ہے اور ایک ممتاز آباد رہتی ہے۔ تو ان کی لڑائی جھگڑے سے ہم بھائی کے پاس نہیں آتے تھے، فون کرتے تھے پھر بھی ان کی لڑائی ہو جاتی تھی۔ میرے بھائی کی 2 شادیاں تھیں، ایک بیوی سے اس کی اولاد نہیں تھی، وہ چاچے کی بیٹی تھی۔ دوسری بیوی سے اس کی شادی ہوئی، جو اس کی بھابھی تھی اسی کے ساتھ اس کی شادی ہوئی، جس میں سے 2 بچے پیدا ہوئے، لڑکے، اور ایک لڑکی اب پیدا ہوئی، 6 ماہ کی تھی۔ تو اسے وہاں ہرم گیٹ اکبر روڈ چیتاوان محلہ، وہاں پہ اس نے مکان لیا تھا 27 مرلے اس کا مکان تھا، وہاں پہ وہ رہائش تھی اس کی، اور وہ یہاں سے لے گئی کوٹ راب نواز، وہیں لے گئی، اور وہاں اس نے اسے قتل کروا دیا۔ اس کی ماں بھی وہیں رہتی تھی، بچے بھی وہیں رہتے تھے، اس کے بھابیاں بھائی سب وہیں رہتے تھے اکٹھے۔ ہمیں نہیں پتہ ہمارے بھائی کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اینڈ پہ رات کو 11 بجے میں میری بات ہوئی ہے بھائی سے۔ میرا بھائی ٹھیک ٹھاک تھا، کچھ بھی نہیں تھی، اسے کوئی بیماری بھی نہیں تھی، اور اس سے 11 بجے نیٹ پہ میں نے اسے فون کیا، فیس ٹو فیس بات ہوئی۔ تو اس نے میری زمین کی پرابلم تھی، تو بھائی نے کہا ٹھیک ہے صبح تم سے بات ہوگی، اب میں سونا چاہتا ہوں۔ وہ سو گیا۔ صبح جب میں نے فون کیا تو ریسیو نہیں ہوا، تو مجھے وکیل کا فون آیا 1:20 پر، خیر پور ٹاویں والی، میں اپنے گھر میں تھی، وہیں فون آیا تو اس نے بتایا کہ تمہارا بھائی فوت ہو چکا ہے۔ میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ تو اس نے کہا مجھے 7 ہمسایوں نے بتایا مجھے کہ زید فوت ہو چکا ہے۔ گھر میں جہاں وہ فوت ہوا اندر سے تالا لگا ہوا تھا اور اندر وہ مر چکا تھا، کسی کو بھی کوئی پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہ میری پہلی بہن جو ممتاز آباد رہتی تھی اسے خبر ملی کہ تمہارا بھائی فوت ہو چکا ہے، پھر بڑی کو خبر ملی، میری بہن ہے جس نے 15 پہ فون کیا ہے، مدعی ہے، اس سے فون میں نے کر کے بتایا کہ تمہارے بھائی کے ساتھ یہ کچھ ہو چکا ہے۔ تو ہمارے چاروں بہنوں کا دل یہ مانا کہ یہ ہمارے بھائی کو قتل کیا گیا ہے، اور واقعی بات سچ تھی، جھوٹ نہیں تھی، ہم نے ابھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ تینوں بہنوں اٹھا کر وہاں لے گئے، انہوں نے کہا ہم میڈیکل کراتے ہیں بھائی کا۔ انہوں نے جلدی وہاں پہ لے گئے، انہوں نے جلدی نہیں، وہیں گھر کو دھو بھی لیا، جو کہ وہاں پہ تھے سراغ تھے کہیں نہ کہیں سے مل جاتے، انہوں نے سارا کچھ صاف کر لیا، اور میری بہنیں وہیں کہ ہاسپٹل میں تھی، اور میرے بھانجے بھی وہیں پہ تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا کیوں کراتے ہو میڈیکل، کس لیے کراتے ہو، یہ ہے وہ ہے، پھر وہ واپس لے آئے، 3 مرتبہ واپس آیا، 4تھے مرتبہ میڈیکل اس کا ہوا، اور میڈیکل ہوا تو جو ہماری وہ چاچو 2 بھابیاں، ان کی سمجھ ہمیں نہیں آئی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ وہ تو ہمیں ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہتی تھی کہ بھائی کو ہاتھ لگائیں یا کچھ کریں، وہ چاہتے تھے جلدی ان کی بہنوں کو بھی نہ بلائیں، اور اسے نلا دھلا کے اسے دفن کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم یہاں لے آئے، میڈیکل اس کا ہو گیا، ابھی تک رپورٹ نہیں آئی، تو اس کی یہاں سے لے آئے تو کلخانی ہوئی، کلخانی کے بعد وہ گھر سے گئی
پھر واپس نہیں آئی اس کی دوسری بیوی، بچوں کو بھی لے گئی اور بچوں کو اب تک ہم نے نہیں دیکھا۔ کبھی وہ بدماش لے کے آ جاتی ہے، کبھی کیا لے کے آ جاتی ہے، کبھی سردار ہے، کبھی کوئی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے ہم پہ 6 ریٹیں کرائیں، الگ الگ تھانے پہ ریٹ کرائی کہ انہیں گرفتار کراؤں، انہیں یہ کراؤں۔ ہم نے کہا کہ تمہارا اپنا گھر ہے، تم بیٹھو۔ اس نے عدت بھی نہیں گزاری، وہ ایک مرد کے ساتھ مطلب کہ چلی ہے، ایک مرد کے ساتھ گئی ہے، ٹھیک ہے، کاروں پہ گئی ہے۔ ہمارا بھائی فوت ہوا ہے، وہ کاروں پہ سیلنگ کر کے پھر گھر آئی ہے، سب کچھ خرید کے۔ اسے کسی چیز کا احساس بھی نہیں ہے۔ میرے بھائی کی کیبل ہے، کوٹ راب نواز، زید انمول کیبل، ٹھیک ہے، وہ پراپرٹی ڈیلر کا کام کرتا تھا، اسے اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ یہ گھر سے سامان بھی لے گئی ہے، اس کا جو سامان پڑا تھا وہ بھی لے گئی ہے، ڈکیتی کر گئی ہے، یہاں پہ اس کی مطلب کہ موٹر سائیکلیں کھڑی تھیں وہ بھی لے گئی ہے، سارا سامان مطلب کہ اس کا جو دل چاہے اس نے کیا، وہ لے گئی سب کچھ۔ اب جو سا ہے ہم بھائی کے گھر ہیں، کوٹ رام نواز بھائی کے گھر رہائش زدہ ہے، وہیں ایک بھابھی ہمارے ساتھ رہ رہی ہے اور دوسری ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ رہی ہے۔ کبھی اپنے بھائیوں کو بھیج دیتی ہے، کبھی دھمکی دلاتی ہے، کبھی بدماش لے کے آ جاتی ہے بیچنے کے لیے، مکان یہ میرے حق میں ہے اور میں بیچ سکتی ہوں، میں یہ کر سکتی ہوں، میں وہ کر سکتی ہوں۔ ہم چاروں بہنیں غریب ہیں، میرا تو گھر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، میرے 3 بہنوں کا گھر ہے، ان کے بچے بھی ہیں، ان کے بچوں سے بھی بلیک میل مطلب کہ کرتی ہے، کبھی ان بچوں کے لڑائی جھگڑا کرتی ہے، اس کے بھائی کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا کر لو گے، اور وہ 2 نمبر ہیں، وہ عورتیں سپلائی بھی کرتے ہیں، نشہ بند بھی کرتے ہیں، سارا کچھ۔ آپ محلے میں آ کر نہ کوٹ رام نواز پوچھ سکتے ہو، ہمارا بھی پوچھ سکتے ہو، ان کا بھی پوچھ سکتے ہو، آپ کو حقیقت خود بخود پتہ چل جائے گی۔ میڈیا ہے، اخبار نمائندہ ہے، جو بھی ہیں، آپ ہم سے مطلب کہ رابطہ کریں، ہماری ہیلپ کریں، ہم غریب بہنوں کی فریاد ہے کہ ہمیں حق دیا جائے۔ وزیر اعظم، گلزار، سب سے میں گزارش کر رہی ہوں کہ آپ کی بڑی مہربانی، حکومت سے بھی، کہ ہماری 4 بہنوں کی ہیلپ کی جائے۔ ہم بہت پریشان ہیں، بہت ہی پریشان ہیں، 5واں مہینہ اب لگا ہے ہمارے بھائی کو، اور انہیں زمینوں اور جائیدادوں بیچنے کی پڑی ہے، بچوں کی کوئی چیز کی بھی نہیں پڑی کہ بچے ہیں، یہ ہیں، وہ ہے۔ وہ کہتی ہے میرا کیا کر لو گے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، میرے پاس پیسہ ہے۔ وہ جس رات میرا بھائی فوت ہوا ہے اس میں امانتیں تھیں، آدمی وہاں پہ مطلب کاروبار کرتا تھا پراپرٹی ڈیلر کا، اس کے پاس امانتیں بھی تھیں اور اس کا سودا بھی ہوا تھا 5 کروڑ کا، نہیں 5 کروڑ اسے ملنا تھا، 2 خرب کا سودا ہوا تھا ہمارے بھائی کا۔ اسی رات کو اس نے ہمارے بھائی کو قتل کرا دیا اور اپنے بھائیوں کے لاک اپ میں پیسے سیو کر لیے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں، ہم اپنے بھائی کو غم زدہ اپنے بھائی کے غم میں ہیں اور وہ ہمیں ٹارچر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم 4 بہنیں ہیں، ایک میری بہن مدعی ہے، ٹھیک ہے، ہم چاروں بہنیں مدعی ہیں، ہمیں قاتل چاہیے، ہر صورت ہمیں قاتل چاہیے۔ اور اس کے جو صورتحال نظر آ رہی ہے، یہ پہلے مطلب کہ ہمیں اتنا مطلب کہ محسوس نہیں ہوا، لیکن اب محسوس ہوا ہے کہ انہوں نے ہی مارا ہے، اس کے بھائیوں نے اور اس کی ماں نے، اس کے ماموں سب اکٹھا ہو کے، اور اس میں مطلب کہ عرضی نفیس وکیل سب نے اکٹھا ہو کے ہمارے بھائی کو مارا گیا ہے، ہمارے بھائی کو مارا گیا ہے۔ اس کے ہاتھ جلا ہوا تھا، ارک نکلی ہوئی تھی، گھٹنا نکلا ہوا تھا، اور دوسری یہ بات ہے اس کی آنکھ میں سوا مارا ہوا تھا۔ آپ مطلب کہ دیکھ سکتے ہو اس کی تصویروں میں واضح صاف نظر آ رہا ہے کہ واقعی قتل ہے۔ اب ہمیں جو بھی ہے کہ انصاف ملا جائے 4 بہنوں کو، آپ کی برائے مہربانی، آپ ہماری ہیلپ کرو، سچ کی آواز ہے، جھوٹ کی آواز نہیں ہے، آپ جو ہے نا ہمارا ساتھ دو۔ کبھی رات کو 1 بجے آ جاتی ہے، کبھی رات کو 2 بجے آ جاتی ہے، تنگ کرتی ہے، ہم جاتے ہیں پولیس والوں سے مطلب کہ حکومت سے ہیلپ چاہتے ہیں، حکومت ہی بک جاتی ہے، اس کے پاس پیسہ ہے وہ دے سکتی ہے، ہم غریب بہنیں ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم صرف عرض ہی کر سکتے ہیں،
ہم آپ کی طرف عرض کر رہے ہیں، آپ ہماری ہیلپ کرو، ہم سے رابطہ کرو، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ہمیں قاتل چاہیے اپنے بھائی کا، بس ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ جائیداد ہے جو بھی ہے یہ بچوں کی ہے، بس کسی اور کی نہیں ہے۔ جو خون کرتے ہیں انہیں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی کا خون ہے، ہم انہیں اپنے پاس رکھیں گے۔ آپ کی مہربانی کہ آپ ہماری ہیلپ کرو، جتنا ہو سکے۔ ہماری چاروں بہنوں کی فریاد ہے، آپ فریاد سنو اور ہم سے رابطہ کرنا ہے، ہمارے ساتھ ہماری ہیلپ کرنی ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی، ہماری ہیلپ کرو، بڑی بڑی مہربانی ہوگی، ہماری ہیلپ کریں، ہمارا ساتھ دیں، سچ کو سرعام لے آئیں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔ اللہ سب کو، سب کی خیر، سب کا بھلا۔ ہماری ہیلپ پلیز ہماری ضرور ہیلپ کریں۔